نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. محترم بھائیو، آج کی ملاقات میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کی ملاقات میں انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو نظام تقسیم میراث ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. تقسیم میراث یعنی کسی بھی انتقال شدہ شخص کا چھوڑا ہوا مال اس کے رشتہ داروں میں کیسے تقسیم ہوگا، کسے کتنا ملے گا، کسے ملے گا اور کون محروم ہوگا، یہ سب تفصیلات شریعت نے بتائی ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زندگی کے جن شعبوں میں اجتماعی طور پر ہم سب شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جن مسائل میں ہم سب اجتماعی طور پر مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی متوفی شخص کسی بھی انتقال کرنے والے کا مال صحیح طریقے سے شرعی اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں بہت کم تقسیم ہوتا ہے. اور اس مسئلے میں اچھے سے اچھے دیندار گھرانے بھی اس مسئلے میں ان کا طرز عمل بھی بڑا ہی مایوس کن ہوتا ہے. بھائیو، شریعت نے پوری تفصیل ہمیں بتائی ہے کہ میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے اس کے جو رشتہ دار ہیں کسے کتنا ملے گا، کب ملے گا، کون محروم ہوگا، پوری تفصیل شریعت نے بتا دی ہے. اور یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ علم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف العلم قرار دیا ہے. نصف العلم قرار دیا ہے. علم میراث یہ نصف العلم ہے، یعنی آدھا علم ہے. باقی آدھا علم ساری شریعت کا اور آدھا علم تنہا یہ علم میراث ہے. پہل شریعت نے یہ حکم دیا تھا. سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہے تو اس پر وصیت کرنا واجب تھا کہ اس کے جو رشتہ دار باقی ہیں اس کے بعد ان میں سے یہ مال کسے ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے. پہلے عہد مدنی کے آغاز میں یہ حکم تھا. گویا جو مال کا مالک ہے، مرنے والا ہے، اس کو اختیار تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسے دینا چاہتا، کتنا دینا چاہتا ہے، خود طے کر کے جائے. مرنے سے پہلے وصیت کی شکل میں یہ طے کر کے دنیا سے رخصت ہو. لیکن بعد میں جب سورہ نساء کی وہ تفصیلی آیتیں نازل ہو گئیں
جو سورہ نساء کی دوسرے رکوع میں موجود ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ شرعی اعتبار سے میت کے مال میں سے کسے کتنا حصہ ملنا چاہیے، بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کا انتقال ہے تو شوہر کو کتنا ملنا چاہیے، اولاد کا انتقال ہے تو ماں باپ کو کتنا ملنا چاہیے، بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھائی بہنوں کو کب ملے گا اور کتنا ملے گا، یہ ساری تفصیلات سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں۔ ابھی میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو آیتیں تلاوت کی تھیں یہ اسی مضمون کی آیتیں ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ بتایا ہے۔ مثلا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی کو کتنا ملے گا اس کے مال میں سے؟ شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو، بچے بھی ہوں، تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کے مال کا 8واں حصہ ملے گا۔ اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو اس کے مال میں سے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر کسی شوہر کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہیں ہے، صرف بیوی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ ملے گا، ربع ملے گا، جو کہ اس کے مال کا 1/4 حصہ ہو۔ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ بیوی کا انتقال ہو جائے، اولاد ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو انتقال شدہ بیوی کے مال کا 1/4 حصہ ملے گا۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہو، اس کو اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انتقال شدہ بیوی کے مال میں سے شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ اسی طرح اولاد، کسی کا انتقال ہوتا ہے، زید، فرض کرو زید کا انتقال ہوا اور زید کی صرف ایک بیٹی ہے، کوئی اور اولاد نہیں، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کہتا ہے کہ زید کی جو صرف ایک بیٹی ہے یہ زید کے آدھے مال کی حقدار ہوگی، اور زید کا باقی آدھا مال اس کے ماں باپ اگر ہوں، ان میں بھائی بہن ہوں، ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر زید کی کو صرف بیٹیاں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، صرف بیٹیاں، بیٹے نہیں، بیٹیاں بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان بیٹیوں کو 2 ثلث مال ملے گا۔ 2 ثلث یعنی 2/3۔ اگر 90,000 چھوڑے جا رہا ہے تو 60,000 جو ہے اس کی جو 2 یا 2 سے زائد کتنی بھی بیٹیاں ہوں، یہ 60,000 کی رقم ان بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ باقی جو 1 ثلث بچا ہے وہ زید کے ماں باپ اگر زندہ ہوں یا اسی طرح سے اس کے بھائی بہن اگر زندہ ہوں، ان میں مال تقسیم ہوگا۔ اور اگر زید کو بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہے، یعنی اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ زید کے ماں باپ اور اس کی بیوی جو بھی ہیں ان میں تقسیم ہونے کے بعد جو مال بچتا ہے تو وہ مال اس کی اولاد میں یعنی اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، لڑکے کو دگنا حصہ ملے گا، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر کہ فرض کرو کہ زید 30,000 چھوڑ کے انتقال کر رہا ہے، اس کا مال ہے 30,000 یا 30 لاکھ ہی سمجھ جاؤ، اور اس کا ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، تو یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ 30 لاکھ یا 30,000، اس مال کو ہم 3 حصے کریں گے، 2 حصے لڑکے کو دیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دیں گے، اس طرح 20 لاکھ زید کے بیٹے کے حق میں جائیں گے اور 10 لاکھ زید کی بیٹی کے حق میں جائیں گے۔ لڑکے کو دگنا حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ۔ ہاں، یہ ان کے باقی رشتہ داروں کے درمیان مال کو تقسیم کرنے کے بعد۔ یہاں ایک غور طلب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ حق دیا ہے میراث میں، بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ حق، جیسا کہ بھی ہم نے بتایا دگنا حصہ ملے گا بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں۔ تو کیا یہ نعوذ باللہ
شریعت عورتوں پہ ظلم کر رہی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا حصہ کم ہے؟ نہیں، والعیاذ باللہ، شریعت کا ہر حکم، شریعت کی ہر تعلیم انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ شریعت آئی ہے روئے زمین پر انصاف کو قائم کرنے کے لیے، انصاف اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ شریعت کی ہر تعلیم انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر یہاں بیٹے کے برابر بیٹی کو دے دیا جاتا تب ظلم ہوتا، تب انصاف کی خلاف ورزی ہوتی۔ شریعت نے جو حصہ دیا ہے کہ بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصے، یہی عین انصاف ہے اور یہی عین تقاضائے عدل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیو، شریعت کی نظر میں مرد خرچ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ عورت خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس طرح مرد جو کہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے تو اس کو مال زیادہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے، جبکہ جو عورت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری نہیں خرچ کرنا، اس کو تو اس کا شوہر پالتا ہے، اس کے سارے اخراجات اس کا شوہر برداشت کرتا ہے۔ تو عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں بمقابل مرد کے، عورت کی ذمہ داری شرعاً کم ہوتی ہے بمقابل مرد کے، اس لیے انصاف کا تقاضا تھا کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں میراث میں زیادہ حصہ دیا جائے، اور اسی انصاف کے تقاضے کو شریعت نے پورا کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کو بیان کر کے کہ میت کے مال میں سے اس کے رشتے، اس کی جو اولاد ہوتی ہے تو لڑکے کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے اور لڑکی کو ایک حصہ ملنا چاہیے۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ تقسیم میراث سے پہلے یہ بات مد نظر ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو میراث یعنی جو وارثین ہوتے ہیں ان کے حق سے پہلے کچھ دوسرے حقوق مال میں واجب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کا انتقال ہوتا ہے، کچھ مال چھوڑ کے وہ انتقال کرتا ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے اس کی تجہیز و تکفین کی ساری کارروائی اس کے اپنے چھوڑے ہوئے پیسوں سے ہو۔ افضل ہے، مسنون ہے کہ جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کی کارروائی خود اس کے اپنے چھوڑے ہوئے مال سے ہو۔ ہاں جائز ہے کوئی بھی رشتہ دار جا کے اپنے پیسوں سے کفن خرید کے لا لیتا ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رأس المال جو کہ میت کا چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے اس میں سے جو ہے تجہیز و تکفین کے لیے سب سے پہلے خرچ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اسی طرح صحابی رسول مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہوئے۔ ان لوگوں کی ماں کی شہادت کے بعد تجہیز و تکفین کے لیے جب ان کے پاس تلاش کیا گیا بمشکل ایک چادر ملی، اور چادر بھی کیسی کہ اگر سر کو ڈھانک دیا جائے تو پیر کھل جائے اور پیر کو ڈھانک دیا جائے تو سر کھل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ چادر سے سر کو ڈھانک دو اور ان کے پیر کو اذخر کی جو گھاس آتی ہے اس گھاس سے جو ہے ان کے پیروں کو جو ہے ڈھانک دو۔ یہاں دیکھیے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے مشکل تھا کہ وہ کوئی ایسا کپڑا لاتے کہ جس سے ان کے پیر بھی ڈھک جائیں؟ کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جہاں تک ہو سکے تجہیز و تکفین میت کے رأس المال میں سے ہو اور ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے تقسیم میراث سے پہلے عائد ہونے والا حق تجہیز و تکفین ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد عائد ہونے والا دوسرا بڑا حق قرض کی ادائیگی۔ مرنے والے پر اگر قرض ہے، میت نے کسی سے قرض لیا تھا، اس کے رشتہ داروں، اس کے وارثین اور اس کی اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ معلوم کریں کہ یہ جو متوفی شخص ہے اس پر کن کن لوگوں کا قرض عائد ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے متوفی رشتہ دار کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے اور وہ بھی جلدی ادا کیا جائے، قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو، اللہ کی قسم ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہو، ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہو، اس لیے کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی اس کی جان معلق رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا،
آپ کو معلوم ہوا کہ اس پہ قرض ہے، جو متوفا شخص ہے اس نے کسی سے قرض لیا تھا، حالانکہ وہ کوئی بڑا قرض نہیں، تھوڑی بہت رقم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا صلوا علی صاحبکم، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا ان کی، تم خود پڑھ لو۔ تو صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے نبی، ان کے قرض کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ان کا قرض ادا کروں گا۔ جب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے قرض کی ذمہ داری لے لی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اور ابو قتادہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھ سے پوچھا ادا کیا کہ نہیں قرض تم نے؟ غور کرو، ایک دن کی تاخیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کی۔ اس لیے جو رشتہ دار میت کے خیر خواہ ہیں، اگر واقعی معنوں میں وہ خیر خواہ ہیں تو اور ہمدرد ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اولاد ہے، اس کے اولاد ہونے کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والد یا اپنی والدہ جو بھی متوفا شخصیت ہے ان پر عائد ہونے والا قرض ادا کیا جائے۔ اگر میت کا چھوڑا ہوا مال پورا قرض میں چلا جا رہا ہے تو سارا مال قرض کی ادائیگی میں جائے گا، وارثین کا کوئی حق نہیں رہے گا اس مال میں۔ قرض کی ادائیگی کے بعد جتنا مال بچتا ہے وہی مال وارثین میں تقسیم ہوگا۔ یہ غلط ہے، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میت کا انتقال ہوتا ہے، مال کی ہوس ایسی ہوتی ہے، اولاد میں، بچوں میں، رشتہ داروں میں ٹوٹ پڑتے ہیں مال پہ، ایسے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور حالانکہ ان میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ میت پر بہت سارے قرض کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس ذمہ داری کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے میت کی تربیت نہ کرنے کا۔ باپ ہے، انتقال کیا ہے، وہ اگر اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کرے، صحیح اسلامی تربیت نہ کرے، اس کا خمیازہ کئی صورتوں میں بھگتنا پڑے گا، جس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ انتقال کے بعد یہ اولاد اتنی بے درد بنے گی اور ہماری خیرخواہی سے اتنی دور رہے گی، ہماری آخرت کی فکر اس اولاد کو نہ ہوگی، ہمارے تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ہماری آخرت کی فکر نہ ہوگی، وہ مال بٹورنے میں، مال تقسیم کرنے میں، مال جمع کرنے میں لگ جائے گی، حالانکہ اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے والد پر قرض کی ذمہ داری ہے اور میت قرض کو ادا اور رشتہ دار قرض کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مال کی تقسیم سے پہلا حق تجہیز و تکفین کا اور دوسرا حق قرض داروں کا، قرض کی ادائیگی کے بعد مال کی تقسیم ہوگی۔ اور اس سے پہلے ایک اور حق بھی ہے، وہ بھی یاد رکھ لینا، وہ کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا میت کی کوئی وصیت ہے کیا، میت کی کوئی وصیت ہے کیا دیکھا جائے گا۔ تیسرا حق، میت کی اگر کوئی وصیت ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے تفصیل سے وصیت کے سلسلے میں بھی بتانے والا ہوں، اگر وصیت ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا، وصیت پوری کی جائے گی، وصیت کی تنفیذ ہوگی، اور وصیت کے بعد جو مال بچتا ہے اس مال کو رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ان تفاصیل کے مطابق جو تفاصیل کے ابھی آپ کے سامنے بالاختصار میں نے ذکر کی تھیں۔ بطور مثال، اس لیے کہ میں نے سارے رشتہ داروں کی بات نہیں بتائی، مثال کے طور پر میں نے شوہر اور بیوی کے بارے میں بتایا اور اولاد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ میراث کے سلسلے میں ایک غلطی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ عموماً لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، میراث سے لڑکیوں کو محروم کیا جاتا ہے، میراث میں صرف لڑکوں کو حق دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں عورت پر ظلم کی ایک شکل ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو جاہلانہ تصورات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک تصور ہے یہ، لڑکی کے سلسلے میں مشہور یہ ہے کہ اس کی ہم نے شادی کر دی، شادی میں جو خرچ کرنا تھا خرچ کر دیا، شادی میں اسے جو دینا تھا دے دیا، اس لیے اب ہم ہمارے باپ کے مال میں سے ہماری بہنوں کو نہیں دیں گے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں، بھائیوں یاد رکھنا، شادی سیدھی سادی کرنے کی شریعت نے تعلیم دی تھی، شادی میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے اڑانے کی تعلیم شریعت نے نہیں دی تھی۔ آج لڑکیوں کی شادی میں جو لاکھوں روپے اچھالے جاتے ہیں، اڑائے جاتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے اور اس کا بہانہ بنا کے لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، یہ سراسر ظلم ہے، جاہلانہ تصور ہے۔ کس نے کہا کہ شادی میں جو اس قدر پیسہ بہاؤ؟ کس نے کہا کہ شادی میں اس قدر اسراف کرو؟ غلط ہے، جاہلی تصور ہے۔ بہرحال آپ شادی میں جتنا بھی خرچ کر لیں،
لڑکی کا حق مال میں بنتا ہے. کسی کا بھی انتقال ہو اس کی اولاد ہوتی ہے, جس طرح اس کے بیٹوں کا حق مال میں بنتا ہے لڑکیوں کا حق بھی بنتا ہے. اگر شادی کا حق دے کر لڑکیوں کو محروم کیا جائے یہ عورت پر ظلم کی بدترین شکل ہوگی. اور جتنے رشتہ دار جو بھی بھائی لڑکیوں کو محروم کریں گے میراث سے, وہ جو بھی لڑکیوں کا حصہ کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں, وہ حرام کھا رہے ہیں. لڑکیوں کا جو حصہ, بہنوں کا جو حصہ انہوں نے خود آپس میں تقسیم کر لیا ہے, بہنوں کو دیا نہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے وہ اس قدر حصہ حرام کھا رہے ہیں. اپنا حصہ تو ان کے لیے جائز تھا, لیکن بہنوں کی حق تلفی کر کے اپنے حلال مال میں وہ حرام کو شامل کر رہے ہیں. اور جب بھی حلال مال میں حرام کی شرکت ہوتی ہے تو یہ حرام مال حلال مال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے, غارت کر کے رکھ دیتا ہے. ہم زمانے جاہلیت کو تانے دیتے ہیں. زمانے جاہلیت کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ جاہلیت میں عورت پہ بڑا ظلم ہوتا تھا, عورت بڑی ستائی جاتی تھی, رگڑی جاتی تھی, کچلی جاتی تھی, مسلی جاتی تھی. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ظلم کا سلسلہ جاری ابھی ختم نہیں ہوا, اور اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں ان راستوں سے ظلم ہو رہا ہے. لڑکیوں کو میراث میں ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے. اور ایک اور مسئلہ یہ بھی کہ بسا اوقات اولاد میں سے کوئی اولاد نافرمان نکلتی ہے, والدین کی اطاعت گزار نہیں ہوتی ہے, یا یوں کہیے کہ کسی اولاد نے والدین کی خدمت کی, کسی نے خدمت نہیں کی, یا کسی اولاد نے والدین کی زیادہ خدمت کی, کسی نے کم کی, تو اولاد کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت گزاری کے پیش نظر مرنے والا وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو زیادہ مال دے دیا جائے اور فلاں بیٹے کو کم دیا جائے, یا فلاں بیٹے کو دیا جائے فلاں بیٹے کو نہ دیا جائے. یا وصیت کرے نہ کرے, باپ کے مرنے کے بعد بھائی اس بنیاد پہ آپس میں لڑتے ہیں. ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے ہمارے والد کی زیادہ خدمت کی ہے, مجھے زیادہ مال ملنا چاہیے, اور جس نے خدمت نہیں کی اس کو سرے سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ تو نے خدمت نہیں کی اس لیے تو اکثر محروم ہے, یا اسے کم دیا جاتا ہے. بھائیو, جس نے اطاعت گزاری نہیں کی والدین کی وہ گنہگار ہے, اس کے گناہ کا وبال اللہ کے پاس. جس نے خدمت نہیں کی والدین کی وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا, وہ اللہ کے پاس ذمہ دار ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہم اس کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے. جو خدمت گزار ہے اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے, وہ اپنی خدمت کا حوالہ دے کر میراث میں دوسرے بھائیوں سے زیادہ نہیں لے سکتا. تقسیم میراث تمام بھائیوں کے درمیان, تمام بیٹوں کے درمیان مساویانہ ہونی چاہیے. اسی طرح بھائیوں, میراث کے سلسلے میں ایک غلطی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ شریعت کے اس نظام میراث کو چھوڑ کر, شریعت کے اس نظام میراث کو چھوڑ کر لوگ عدالتوں کو جاتے ہیں, کورٹ جاتے ہیں, اس لیے کہ کورٹ کا اپنا نظام ہے, عدالتوں کا اپنا قانون ہے. مثال کے طور پر کورٹ کے حساب سے دادا کے مال پر پوترے کا زیادہ حق ہوتا ہے, دادا کے مال پر پوتے کا زیادہ حق بنتا ہے بیٹے کے رہتے ہوئے بھی. جبکہ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے اگر بیٹا ہے تو دادا کے مال میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں, اگر بیٹا ہے تو دادا کے مال میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے اور کوئی حق نہیں ہے. جبکہ آج کا جو قانون ہے, انسانوں کا بنایا ہوا قانون جو عدالتوں میں چلتا ہے, دادا کے مال میں پوتے کا بڑا حق بنتا ہے. تو کہنا یہ کہ آج کے نظام میں شریعت کی خلاف ورزیاں ہیں. عدالت کچھ ایسے رشتہ داروں کو دیتی ہے عدالت کہ جن رشتہ داروں کو شریعت میں کوئی حصہ نہیں, اور عدالت ایسے رشتہ داروں کو محروم کرتی ہے آج جن کو شریعت نے دیا ہے, حق دیا, محروم نہیں کیا. اور آج بہت سارے نام نہاد مسلمان محض اس بنا کہ شرعاً ان کو حق نہیں مل رہا ہے اور عدالت کو جانے سے ملتا ہے, عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں, جو کہ الحکم بغیر ما انزل اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قوانین کی روشنی میں اپنے مسئلے حل کرنا. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے, وہ کافر ہے, کہتا ہے قرآن مجید. بھائیو,
میراث سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ وصیت کا بھی ہے. شریعت نے میت کو جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو وصیت کی اجازت دی ہے کہ اپنے مال میں اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے, کسی مدرسے کو دینا چاہتا ہے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی آخرت بنانے کے لیے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے, کسی مسجد کو دینا چاہ رہا ہے, بہرحال خیر کے کسی بھی کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے, تو شریعت نے میت کو اپنے مال کے 1/3 حصے میں حق دیا ہے وصیت کا. مال کے 1/3 حصے میں وصیت کا حق دیا ہے. مرنے والا وصیت کر سکتا ہے, ہاں شرط یہ ہے اس کی وصیت مال کے 1/3 حصے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. فرض کرو کہ زید ہے, انتقال کر رہا ہے اور اس کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں اور زید وصیت کرنا چاہ رہا ہے, اپنی آخرت کے سلسلے میں صدقہ کرنا چاہ رہا ہے, غریبوں کو دینا چاہ رہا ہے, بہرحال کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے. زید کو حق بنتا ہے اس 30 لاکھ روپے میں سے 10 لاکھ میں, جو کہ اس کے مال کا 1/3 حصہ 1/3 حصہ ہے, وہ اپنے 10 لاکھ روپے میں وصیت کر سکتا ہے. 10 لاکھ سے زائد میں اگر وصیت کرے اس کی وصیت نافذ نہ ہوگی. زیادہ سے زیادہ وصیت 10 لاکھ میں کر سکتا ہے, 1/3 مال میں کر سکتا ہے, باقی 2/3 مال اس کے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے. اور اس وصیت میں شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ شرعاً جن رشتہ داروں کو اس کے انتقال کے بعد خود بخود حق ملنے والا ہے, بیٹا بیٹی وغیرہ وغیرہ, ان کو تو خود بخود ملنے والا ہے, ان کے حق میں وصیت کرنا ناجائز ہے. بیٹے کو خود ملے گا شرعاً مال, اور باپ مزید اس پر وصیت کر جائے کہ میرے فلاں بیٹے کو میرے وصیت کے مال میں سے اتنا مل جائے, نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے, لہذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. شریعت نے 1/3 مال میں وصیت کی گنجائش رکھی ہے. اور اس گنجائش کا فائدہ کیا ہے؟ اس گنجائش کا فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو محتاج ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, اور مرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مال کے حقدار ہے, مگر شرعاً انہیں مال نہیں مل رہا ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا زید ہے, زید کے 2 بیٹے ہیں, دونوں بیٹوں کی شادی ہو گئی. فرض کرو کہ زید کا ایک بیٹا بکر ہے, زید کا ایک بیٹا عمر ہے. دونوں بیٹوں کی اس نے شادی کر دی, دونوں بیٹوں کو اولاد ہوئی, بکر کی بھی شادی ہوئی, اس کی اولاد ہوئی, عمر کی بھی شادی ہوئی, اولاد ہوئی. اور بعد میں ہوا یہ, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بکر کا انتقال ہو گیا. مثلا بکر کا انتقال ہو گیا, یعنی زید کے ایک پہلے لڑکے کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جب زید کا انتقال ہوگا تو شرعی اعتبار سے یہ جو بکر کی بیوہ ہے, یعنی زید کی بہو اور اس کے بیٹے, زید کی بہو اور زید کے پوتے, اس کو شرعاً حق نہیں ہے, اس لیے کہ عمر زندہ ہے, زید کا ایک دوسرا بیٹا زندہ ہے, زید کا ایک دوسرا بیٹا زندہ ہے, اور بیٹے کے رہتے ہوئے پوتوں کا حق شرعاً نہیں ہے. اس لیے شرعاً جو زید کا پہلا بیٹا بکر ہے, اس کی بیوہ اور اس کے اولاد کو کوئی حق نہیں ملے گا شرعاً, ان کا حصہ نہیں مال میں. لیکن شریعت نے یہ وصیت کی ہے کہ ایسے غریب رشتہ دار, مجبور رشتہ دار جو محتاج ہوتے ہیں, ان کا خیال کر لو. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. جب میراث کا مال تقسیم ہو رہا ہو اور وہاں ایسے رشتہ دار حاضر ہوں جو یتیم ہیں, مسکین ہیں, اور حالانکہ اس مال میں ان کا حق نہیں بنتا ہے, تو ان کا حق نہ بننے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کو نہ دو, بلکہ حق نہ بننے کے باوجود میت کے مال میں سے انہیں کچھ دے دیا کرو. تو میت کو جو 1/3 مال میں وصیت کی اجازت دی گئی ہے, اس وصیت کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ یہاں زید کیا کر سکتا ہے, اپنی بہو جو کہ بیوہ ہے, اللہ اکبر, اور اس کی جو اولاد ہے یعنی زید کے پوتے, ان کے حق میں وصیت کر کے جا سکتا ہے, پورے 1/3 مال کی وصیت کر کے جا سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جو 30 لاکھ مال ہے اس میں سے جو 1/3 حصہ 10 لاکھ ہے میری بیوہ بہو کو دے دو اور اس کی اولاد کو دے دو. تو شریعت نے دیکھیے الحمدللہ بڑی گنجائش رکھی ہے اور ایسے راستے رکھے ہیں جہاں ایسے رشتہ دار جو بظاہر
جن کا حق نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ نوازے جا سکتے ہیں، پھر بھی انہیں دیا جا سکتا ہے، پھر بھی ان کی غم گساری کی جا سکتی ہے، پھر بھی ان کی ہمدردی کی جا سکتی ہے اور مال میراث میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جلیل القدر صحابی ہیں، رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، حالت بہت خراب تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں انتقال کر جاؤں گا اس مرض میں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ مال ہے، اور مجھے صرف ایک لڑکی ہے، ایک بیٹی ہے، لہٰذا میں وصیت کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے 1/3 مال رکھ کے باقی 2/3 مال للہ فی اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہ رہا ہوں۔ یعنی مال کا 1/3 حصہ، 1/3 اپنی بیٹی کو دے کر 2/3 جو ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں دی آپ نے، کہا کہ 2/3 مال وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی تب تو نصف مال، میرے مال کا آدھا حصہ میری بیٹی کے لیے اور آدھا حصہ جو ہے میں فی سبیل اللہ وصیت کر جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نصف مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا تب اللہ کے نبی ثلث، یعنی کیا میں اپنے مال کے 1/3 حصے میں 1/3 میں وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، الثلث والثلث کثیر، کہا کہ ہاں 1/3 مال میں تم جو خرچ کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرنا چاہتے ہو، خیرات کرنا چاہتے ہو، 1/3 مال میں کر لینا۔ پھر آپ نے کہا والثلث کثیر، حالانکہ ساتھ 1/3 بھی زیادہ ہے، اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ 1/3 مال میں وصیت جائز ضرور ہے، لیکن 1/3 کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قرار دیا ہے، اس لیے افضل اولا بہتر یہ ہے کہ ذرا وصیت 1/3 سے بھی ذرا کم کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انت ورثتك اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، کہا کہ سعد بن ابی وقاص تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے بعد مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے بعد غریب چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، مانگتے پھریں۔ غور کرو سبحان اللہ، ہماری شریعت نے کیسی حکیمانہ تعلیمات دی ہیں کہ مرنے والے کو، کسی بھی باپ کو، کسی بھی سرپرست کو خیال رکھنا چاہیے کہ میرے پاس اگر مال ہے، اللہ نے مال دیا ہے، وہ اپنی اولاد کی فکر کرے کہ میرے بعد میری اولاد بے گھر نہ ہو جائے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، جانے سے پہلے دنیا میں کچھ انتظام کر کے جاؤ۔ کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے سعد بن نبی وقاص کو 2/3 مال کی وصیت کی اجازت اس لیے نہیں دی، تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہاری اولاد کے لیے زیادہ مال چھوڑ جاؤ تاکہ تمہاری اولاد بے نیازی کی زندگی گزارے، ایسا نہ ہو کہ تم پورا مال فی سبیل اللہ خرچ کر دو اور تمہارے بعد تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں کر سکتے، ہم 1/3 مال میں زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی وصیت کرنا کوئی ضروری بھی نہیں۔ زید مثلا مال ہے اور وہ کوئی وصیت نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سارا مال اس کے رشتہ داروں میں، اس کے وارثین میں تقسیم ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ اگر وصیت کرنے کا ارادہ ہے، کسی کا ارادہ ہے وصیت کرنے کا، وہ کسی مسجد کے لیے وصیت کرنا چاہ رہا ہے، کسی مدرسے کے لیے وصیت میں دینا چاہ رہا ہے رقم، کسی مجبور کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی یتیم کے لیے دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا ایک حکم یہ بھی کہ جب سے وصیت کرنے کا ارادہ ہو، عزم ہو، اس کے بعد سے 3 راتیں بھی بنا وصیت کے نہیں گزرنی چاہیے، وصیت کو لکھنا چاہیے۔ وصیت کو لکھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصیت کو لکھ کے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 3 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو وصیت کرنا چاہتے ہوں، اپنے مال میں وصیت کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے۔ جو وصیت نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس حدیث کے بموجب ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اپنی وصیت لکھ رکھی تھی، اور سوتے ہوئے ان کے تکیے کے ان کے سرانے ہوا کرتی تھی وصیت۔ مال کی جو وصیت تھی انہوں نے اس حدیث کی تعمین میں لکھ رکھی تھی اپنی زندگی میں، اور ہر دن سوتے ہوئے وصیت ان کے سرانے ہوتی تھی۔
اور ہم اہل علم کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، اہل علم اپنے کسی بھی چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً مالی مسائل، مالی حقوق کی، وہ جو ہے جب سے ان کا ارادہ ہوتا ہے تبھی کر دیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت اپنی وفات سے 15-20 سال پہلے لکھ رکھی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وصیت کرنے کا ارادہ ہو کسی کا تو وصیت لکھ کے رکھ دینا چاہیے، اس پر گواہ بنانا چاہیے، گواہوں کے دستخط کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ اولاد میں جھگڑے نہیں ہوں گے، ٹنٹے پنچایتیں نہ ہوں گی۔ ورنہ دیکھو کہ آج وصیت زبانی کر دیتے ہیں اور نہ لکھنے کی وجہ سے میت کے انتقال کے بعد کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے، باپ کی وصیت کی تنفیذ کرنا چاہتی ہے، باپ کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہتا، اس لیے کہ باپ نے زبانی وصیت کی ہے۔ اور کوئی اولاد ایسی بے دین ہے، بس چونکہ تحریری وصیت نہیں ہے اس وجہ سے اس کو بہانہ بنا کر کورٹ میں جا کے یہ شہادت دیتی ہے اولاد کہ ہمارے باپ نے کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ تو اس لیے وصیت اگر کرنے کا ارادہ ہے، شریعت نے اسے لکھنے کی تلقین کی، اور وہ لکھنے کے لیے موت کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں جب ارادہ ہوا فوراً وصیت لکھوا دینا چاہیے۔ اور وصیت لکھواتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے مالی معاملات کی وصیت کرنے سے پہلے وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی آل و اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے دین پر قائم رہنے، توحید پر قائم رہنے، نمازی بننے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سب سے پہلے وصیت کرے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے یہ، انبیاء علیہ السلام کا دستور ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دم واپسی، جب دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نماز کی وصیت تھی، آپ امت کو وصیت کر رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کا خیال رکھنا اور اپنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اور قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کی سنت بتاتا ہے اس کو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم لوگ یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تمہیں معلوم ہے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا موت کے وقت، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ تو انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے ایمان کی، تقوی کی، توحید کی اور دین کی وصیت کرتے تھے۔ تو کسی بھی وصیت کرنے والے کو جو مالی معاملات میں وصیت کرنا چاہتے ہیں، مال سے پہلے دینی معاملات میں وصیت کرنا چاہیے اپنی اولاد کو، اور اس کے بعد مالی معاملات کی وصیت ہونی چاہیے۔ تو آج بہت ضرورت ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے نظام تقسیم میراث سے واقف ہوں، اور اس کو معاشرے میں رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، کسی بھی گھرانے میں جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اداروں کو بھیجیں۔ کسی بھی میت کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے رشتہ داروں میں سے کسے کتنا مال ملے گا یہ معلوم کرنے کے لیے آپ استفتاء بھیجیں کسی بھی ادارے کو، کسی بھی مدرسے کو لیٹر لکھیں، ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، ان کے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں، اتنے رشتہ دار ہیں اور اتنا مال وہ چھوڑ گئے، برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ کسے کتنا مال ملے گا، آپ کو جواب آئے گا، اس کی روشنی میں آپ اپنے مال کی تقسیم جو ہے کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے میں اسلام کے نظام تقسیم میراث کو کما حقہ نافذ کر سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔